خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست اور عوام. ارشاد عارف صاحب آپ نے سنا، اور یہ مقبول جان صاحب کے انالیسس کے مطابق تو جون میں بساط حکومت جو لپیٹ دی جائے گی. صدارتی نظام جس کو اسلامی صدارتی نظام کہا جا رہا ہے وہ متعارف کروانے کے چانسز ہیں. آرٹیکل 49 کی بھی جو بات کی جا رہی ہے، چھیڑ چھاڑ 18ویں ترمیم کی، وہ بھی جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بھی اس میں بھی کوئی حقیقت ہے، صداقت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہو پائے گا اس طرح سے کوئی پیپلز پارٹی پیٹریاٹ والا سین دہرایا جائے؟ نہیں ہے، ممکن ہے اولیاء صاحب کے پاس اطلاع موجود ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پارلیمانی نظام نے جو اس وقت ہم پر مسلط ہے، اس نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. اس پارلیمانی نظام کے ہوتے ہوئے نہ تو کسی کو انصاف مل سکتا ہے، نہ تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں، نہ ملک کی لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ الیکٹیبلز کو سوٹ کرتا ہے، یہ چوروں، لٹیروں، منی لانڈر کو جو ہے اشرافیہ کو سوٹ کرتا ہے، اور وہی اس کے بینیفیشری ہیں. عام آدمی کو یہ سسٹم بالکل، عمران خان کچھ بھی کر لیں اس سسٹم میں کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے. سر صدارتی نظام میں کون سی کوئی خاص باتیں ہوئی نہیں ہے؟ میں نے کچھ باتیں نوٹ کر کے رکھی تھی. سر صدارتی نظام میں صدارتی نظام میں پاکستان ٹوٹا تھا. یہ پارلیمانی نظام کے لیے وجود میں نہیں آیا تھا. یحییٰ خان نظام کے تحت تو آپ کو ہندو کی اکثریت ماننی تھی. قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے اور مسلمانوں نے انکار کیا اس سے. تیسری بات یہ ہے کہ پارلیمانی نظام کو آپ تبدیل کس طرح کرتے ہیں صدارتی نظام کی طرف. صدارتی نظام بھی ایسے نہیں، ایک نقالی نہیں ہونی چاہیے. ایسا نظام جو واقعی عوام کی فلاح و بہبود کا ضامن نظام ہو. اگر ریفرنڈم برطانیہ میں ہو سکتا ہے، اگر ریفرنڈم روس میں ہو سکتا ہے، ریفرنڈم اگر ترکی میں ہو سکتا ہے، تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاکستان کے آئین میں یہ شک جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ڈالی گئی تھی. اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی پابند ہے اس چیک پر عمل درآمد کے. ایک ریفرنڈم ضیاء الحق نے اپنے لیے کرایا، میاں نواز شریف نے اس کی حمایت کی. اس کا مطلب ہے مسلم لیگ اور نواز شریف پابند ہیں ریفرنڈم کی حمایت کرنے کے. ایک ریفرنڈم سر آپ میری بات تو سن لیں. آپ کو نہیں لگتا جو میں چیزیں ابھی بتانے لگی ہوں مجھے بتا دیں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں؟ یحییٰ خان کے دور حکومت میں انتخابی نتائج سے انکار ہوا، فوج کشی ہوئی، مشرقی پاکستان میں شکست ہوئی، مغربی پاکستان کا 5000 مربع میل جو ہے اور 90,000 قیدی سر بھارت کی اس میں گئے. اگر آپ ایوب خان کے دور کی بات کریں، یہ پارلیمان نظام میں ہوا تھا، پارلیمان لیکن ایوب خان دور میں 3 دریا ہم نے بھارت کو دے دیے. ہم نے دیکھے نا وہاں پر ہمارے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا. پھر ضیاء الحق کے دور میں اگر آ جائیں، آپ نے مجاہدین اتنے پیدا کی. ضیاء الحق کے دور میں بھی پارلیمانی نظام تھے. نہیں، اس پہ ضیاء الحق کے دور میں پارلیمانی الیکشن وہ پارلیمانی نظام تھا. اور کیا تھا؟ اسے مانتا ہے کوئی پارلیمانی نظام؟ نہیں، نہ مانے وہ علیحدہ بات ہے. ڈکٹیٹوریل اور پریزیڈنٹ میں بہت فرق ہے. ڈیموکریٹک آپ کیا کہتے ہیں، ڈیگول جو بیٹھا ہوا ہے. اس ملک میں زیادہ پارلیمانی نظام رہا ہے سر یا اس ملک میں زیادہ پارلیمانی نظام رہا ہے؟ پارلیمانی نظام رہا ہے. آمرانہ نظام نہیں، آمرانہ نظام آپ گن لیں نا، آپ گن لیں. آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس بوٹی کو شیئر کرتے رہے ہیں لوگ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایوب خان کے زمانے میں ایک 5 سال کے پیریڈ کا وہ تھا. اس کے بعد باقی جو اس نے الیکشن کرائے، اس الیکشن کے اس نے اسمبلیاں بنائی. اس اسمبلی کے اندر صبور خان اور یہ لوگ بیٹھے رہے. اس کے بعد آپ آ جائیں ضیاء الحق کے زمانے میں جنیجو کی گورنمنٹ بنی. یہ نواز شریف جو ہے اسی زمانے میں تو چیف منسٹر بنا تھا. یہاں پر فارمولا بتا دیں کس طرح سے ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی پیٹریاٹ ٹائپ کی کوئی چیز بنے گی؟ کوئی پیٹریاٹ آپ کو اپنے ملک کے حساب سے آپ بنانا چاہیے. فرانس کا جو نظام ہے وہ بالکل مختلف ہے انگلینڈ سے. فرانس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم آج صوبے رکھیں گے ہمارا ملک ٹوٹ جائے گا. انہوں نے فیفڈنس ختم کر دی. اسی طرح امریکہ کا نظام بالکل مختلف ہے، ڈکٹیٹوریل تو نہیں ہے. اسی طرح ناروے کا نظام بالکل مختلف ہے. دنیا میں 1900 ایک بات مزدار بات آخری جاتے تھے کہ سوئٹزرلینڈ میں عورتوں کو 1973 میں ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا تھا. ہم نے 1971 میں ملک توڑوا دیا تھا ووٹ دلوا کے. جی ٹھیک ہے. اچھا راجہ عامر صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کے اوپر پریشر ہے سارا، یہ ہے ہی